یہی زینب آپ کی اپنی بیٹی زینب اونٹنی کے اوپر سوار ہے، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، حضرت علی اونٹنی کی لگام کو لے کر سفر کر رہے ہیں اور کافروں نے آپ کو گھیرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو کسی طرح زخمی کر دیا جائے جس پر زینب ہے، ہم زینب کو یا علی کو جب گرفتار کر لیں گے تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی اپنے داماد کو چھڑانے ضرور آئیں گے۔ ان کافروں میں ایک کا نشانہ بڑا تیز تھا، اس کو دنیا حبار ابن اسود کے نام سے جانتی ہے۔ کمان میں تیر لگایا اور جیسے ہی اس نے تیر اونٹنی کو مارا، لیکن چلتی ہوئی اونٹنی کو تیر نہ لگا، نشانہ چوک جاتا ہے اور وہ تیر بجائے زینب کے، بجائے اونٹنی کے لگنے کے، وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے۔ حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ حضرت زینب زمین کے اوپر گر گئی، بچہ گرتے ہی انتقال کر جاتا ہے، پیٹ کا بچہ زمین پر ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب کو اسی حال میں اٹھا کر مدینے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، زینب تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ جواب ملا، حبار ابن اسود نے ہمیں تیر مارا ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، میرے پیٹ کا بچہ مر گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، حضرت زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے سے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب کو جب قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، حضرت زینب کو جب قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی کو زینب کو قبر میں اتارا اور جب مٹی دینا شروع کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں بیٹیوں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ میں ماتم نہیں کر رہا ہوں، میں نوحہ نہیں کر رہا ہوں، میں غریبان چاک نہیں کر رہا ہوں، میں کپڑے نہیں پھاڑ رہا ہوں، میں بیان کر کر کے نہیں رو رہا ہوں، یہ فرط محبت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دیا ہے، محبت اپنی اولاد کی۔ یہ اسی محبت کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے چھلک پڑے ہیں۔ یہ میری وہ بیٹی ہے زینب۔ اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، یہ وہ بیٹی ہے میری زینب کہ جب سے میں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تب سے ماری جا رہی ہے، تب سے ستائی جاتی ہے۔ میرے لیے اس نے بڑی ماریں کھائی ہیں، میرے لیے اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے لیے اس نے بڑی ماریں کھائی ہیں، یہاں تک کہ آج میرے لیے، آج میری شریعت پہ چلتے چلتے میرے دین کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدینے میں 10 سال نبی اکرم رہے اور 10 سال کے بعد جب فاتحانہ داخلہ ہوا، مکے پر قبضہ ہوا اور مکے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، لوگوں آج تمہیں ہم سے کیا امید ہے؟ مکے کے کافروں نے کہا، آپ نے ہمیشہ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ اپنایا ہے، آج بھی ہمیں خیر کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اپنا جرم بتاتے جاؤ اور معافی لیتے جاؤ۔ بتاؤ تم نے کون سے جرم کیے؟ میں ان جرموں کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا، اے اللہ کے نبی میں نے یہ جرم کیا تھا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرا آیا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیجئے، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور آیا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیجئے، اس نے جرم بتایا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور عورت آئی، کہتی اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے، آپ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام ہندہ ہے۔ آپ نے کہا تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا حضرت حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا، ناک کاٹی تھی، کان کاٹا تھا، ناک اور کان میں دھاگا ڈال کر میں نے اس کو گلے کا ہار بنایا تھا، آپ کے چچا کا پیٹ پھاڑا تھا، آپ کے چچا کا کلیجہ میں نے نکالا تھا، آپ کے چچا کے کلیجے کو میں نے اپنے دانتوں سے چبایا تھا، کھانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکی، اس کو میں نے تھوک دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور اپنے چچا کی لاش سامنے نظروں کے سامنے آ گئی۔ آپ نے ہندہ کو کہا، ہندہ جا، آئے میری چچا کی لاش کی بے حرمتی کرنے والی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا، ہندہ
ایک بات اور سن لے. کہا کیا؟ آئندہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن ایک رحم کرنا میرے اوپر, ایک گزارش ہے, ایک کرم کرنا میرے اوپر. آئندہ آج کے بعد آئندہ تو میری آنکھوں کے سامنے مت آ جانا, آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا. آئندہ یہ تیرا احسان ہوگا محمد رسول اللہ پر, جب تو میرے سامنے آتی ہے یا آئے گی تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی لاش یاد آ جائے گی. آئندہ ایک رحم کرنا میرے اوپر کہ آج کے بعد تو میرے سامنے مت آنا, آئندہ بس اتنا رحم کرنا میرے اوپر. آپ نے ہندا کو معاف کیا. ابھی آپ اپنے چچا کی لاش کو سامنے سے نکالنے بھی نہ پائے, اپنے چچا کی لاش کا منظر بھولنے بھی نہ پائے. اتنے میں ایک اور آدمی آتا ہے, کھڑا ہے. آپ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی مجرم ہوں. آپ نے کہا معافی مانگنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیٹی زینب کا قتل. نبی اکرم نے اس کے چہرے کی طرف نظر ڈالی, فرمایا تم شاید حبار ابن اسود ہو. اس نے اس بات میں جواب دیا ہاں اے اللہ کے رسول, میں اونٹنی کو تیر مار رہا تھا لیکن تیر نشانے سے چوک کر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا. آپ نے کہا حبار, میں نے اپنی زخمی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. حبار, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. آئے حبار, میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دی. میں 13 سال مکے میں رہا, 10 سال میں نبی بننے کے بعد مدینے میں رہا. 13 اور 10 23 سال مجھے جتنا لوگوں نے ستایا, مکے اور مدینے میں جتنی مجھے تکلیفیں پہنچی, اگر وہ سب تکلیفیں ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں, ترازو کے ایک سائیڈ میں رکھ دی جائے, اور اس ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا, اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے سائیڈ میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو آئے حبار ابن اسود 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن آئے میری چوکٹ پر عفو در گزری کی بھیک مانگنے کے لیے آنے والے, رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آنے والے, جا آئے حبار, جا آئے حبار, جا, میں نے آج تجھے بھی معاف کر دیا.